ایک لمحے کے لیے فرض کر لیجئے کہ انسپیکٹر عابد باکسر تھانہ گجرپورے کا SHO ہے اور یہ واقعہ ہو گیا، کیا کرتا؟ جب یہ میں نے خبر سنی، پہلا وہ موقع ایسا آیا کہ مجھے لگا کہ مجھے نوکری پہ چلے جانا چاہیے۔ عمیر راجہ جو 150 سے 200 مقدمات میں ملوث تھا اور میٹرک کی طالبہ کے ساتھ اس نے ریپ کیا، اور اس بچی کے والدہ نے آپ کو فون کیا اور آپ نے انکاؤنٹر میں اس عمیر راجہ کو پار کر دیا۔ میرا IG صاحب اور DIG صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ پبلک سیفٹی میں چلیں، تھوڑا سا کوئی اگر ہر چیز قانون کے مطابق شاید ہم لوگ اس کے عادی نہیں ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میں ہوں فاروق شہباز وڑائچ۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کے اوپر ایک خاتون کے ساتھ ریپ ہوا اور اس طرح کے واقعات ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں۔ میں آج موجود ہوں دبنگ انسپیکٹر عابد باکسر کے پاس جو فوری انصاف کے قائل ہیں۔ اس طرح کے واقعات جب پہلے ہوا کرتے تھے اور خطرناک مجرم جو 1998-99 میں جن کا توتی بولتا تھا، وہ لوگ جب ریپ کرتے تھے اور مقدمات میں ملوث ہوتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود انصاف نہیں ملتا تھا۔ میں آپ کو ایک اور ریپس کی کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ ملنگی کے بعد یہ خطرناک ریپس جس کا نام ہے عمیر راجہ، اس نے اس وقت ایک میٹرک کی طالبہ کے ساتھ ریپ کیا اور اس کے والدین کے سامنے ریپ کیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہی کہانی انسپیکٹر عابد باکسر کی زبانی سنتے ہیں۔ عمیر راجہ جو 150 سے 200 مقدمات میں ملوث تھا اور میٹرک کی طالبہ کے ساتھ اس نے ریپ کیا، اور اس بچی کے والدہ نے آپ کو فون کیا اور آپ نے انکاؤنٹر میں اس عمیر راجہ کو پار کر دیا، وہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ میں سبزہ میں میری پوسٹنگ تھی جی، تو سبزہ سے ٹرانسفر ہو کے میں SHO مصطفیٰ آباد، جس کو پرانا نام دھرم پورہ کہتے ہیں، وہاں پر تعینات ہوا۔ تو 2 روز کے بعد مجھے ایک فون منشی نے کہا کہ آپ کو ایک عورت آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہے۔ میں نے فون اٹینڈ کیا تو ایک عورت رو رہی تھی، اور روتے روتے اس نے کہا کہ عمیر راجہ جو کہ اس وقت جیل میں ہے 4 سال سے، اس نے میری میٹرک کی بچی کے ساتھ ہم میاں بیوی کے سامنے ریپ کیا اور ڈکیتی کی، اور میری بیٹی نفسیاتی مریض ہے، اب وہ 3-4 سال سے کمرے میں بند ہے، ہم کھانا بھی اس کو وہاں پہ دیتے ہیں، اور زاروں قطار وہ رونا شروع ہو گئی۔ اور باحیثیت انسان، ظاہر ہے میں بھی بہت پریشان ہوا۔ میں نے اور اس کے ساتھ کے جو بلو بٹ اور بے شمار وہ دوسرے اشتہاری جو آج تک نہیں پکڑے گئے، اس عورت نے کہا وہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں جان سے مارنے کی کہ آپ عمیر راجہ کے حق میں بیان دیں۔ میں نے دیکھا تو ہمیں بھی ایک کیس میں مطلوب تھا جس میں اس کی ابھی گرفتاری پینڈنگ تھی۔ میں نے SP صاحب سے بات کی، اللہ جنت میں جگہ دے، مرزا شکیل صاحب میرے SP تھے، انہوں نے کہا جی ظاہر ہے ہمیں مطلوب ہے، اس کو لانا چاہیے ہمیں۔ میں خیر اس کو ہم ریمانڈ پہ لے کے آئے۔ ریمانڈ پہ لے کے جب آئے تو ہم نے اس کو انٹیروگیٹ کیا، تو اس نے بتایا کہ میں نے بے شمار ڈکیتیوں میں ریپ کیا ہے جن کے والدین نے صرف شرم اور معاشرے میں وہ یہ کہ ہم کس طرح فیس کریں گے معاشرے میں، یا کس طرح لوگوں کو فیس کریں گے۔ یہاں پہ لوگ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ سے ہمدردی کریں، مختلف لوگ اپنی اپنی مرضی سے اپنے سسٹم میں وہ اس کو دیکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم نے پرچے ہی نہیں کروائے۔ لڑکیوں کے ریپ ان کے والدین کے سامنے کیا کرتا تھا؟ نہیں، زیادہ تر تو ایسے ہی تھا وقوع، لیکن اگر کہیں ہو بھی جاتا تھا تو وہ رپورٹ نہیں کرتے تھے۔ ڈکیتی کی رپورٹ ہو جایا کرتی تھی لیکن وہ ریپ کی رپورٹ نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو لے کے آئے ہم اس کو، جب ریمانڈ ہم نے اس کا لیا، اس کو دوران تفتیش، تو اس نے بے شمار ایسے وقوعے بتائے جس میں اس نے ریپ کیا ہوا تھا، لیکن FIR میں اس کا ذکر اس لیے نہیں تھا کہ وہ والدین نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی اتنی بدنامی ہو۔ اتنا بڑا عذاب تو ان پہ آ چکا تھا، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بدنامی بھی ان کے محلے میں، ان کے معاشرے میں، جو کہ ہر عقل مند آدمی یا عقل مند ماں باپ سوچتا ہے کل ان کے رشتے کرنے ہیں۔ تو وہ میٹرک کی بچی کا میں نے اس کو پوچھا تو وہ شرمندہ ہونے کی بجائے ہنسنے لگ پڑا۔ جب میں نے اس کو پوچھا کہ یار تم نے ایک میٹرک کی طالبہ کے ساتھ ریپ کیا، ان کے ریپ تو ویسے ہی اللہ معاف کرے، تو وہ بجائے شرمندہ ہونے کے ہنسنے لگ پڑا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون کون تھا؟ اس نے کہا جی 1-2 اور نام دیے جو گرفتار تھے، ایک بلو بٹ کا اس نے نام لیا جو کہ ابھی بھی اشتہاری تھا اور ڈکیتیاں کر رہا تھا۔ میں نے اس سے انفارمیشن لے کے پھر ہم نے وہاں پہ ریڈ کیا۔ ریڈ پہ وہ بلو بٹ کے ساتھ ہماری کافی دیر فائرنگ ہوتی رہی جو کہ ساری دنیا نے دیکھی،
اور اس فائرنگ میں پھر عمیر راجہ مارا گیا ادھر سے اور ادھر سے بلو بٹ مارا گیا. تو وہ کیا واقعہ ہوا کہ جب آپ کو اہل علاقہ نے گھیر لیا اور وہاں پر ایک خاتون آئی اور آپ کا ہاتھ سننا شروع ہو گئی؟ وہ اس طرح ہوا کہ ہماری پریس کانفرنس تھی شام کو دھرم پورہ میں. تو ملک احمد رضا طاہر جو کہ ایک بہت اچھے افسر ریٹائر ہوئے ہیں، تو آج بھی لوگ ان کو ملک احمد رضا طاہر صاحب کو، حاجی حبیب الرحمان صاحب کو، رانا مقبول صاحب کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. تو وہ آئے تو ایس ایس پی تھے، تو پریس کانفرنس ہو رہی تھی، مرزا شکیل صاحب بھی وہاں تھے، حاجی خالد مسعود صاحب جو ایس پی ریٹائر ہوئے ہیں اور اس وقت وہ انسپیکٹر تھے، وہ وہاں پہ تھے. تو وہ کافی دنیا اکٹھی ہوئی تھی اور اپریشیٹ کر رہی تھی. تو ایک عورت بار بار آ کے نا، بوڑھی عورت، تو میرا ہاتھ چوم رہی تھی. تو ملک صاحب نے کہا کہ ایس ایس پی صاحب نے کہ ماں جی اسی بھی تواڈے پتر ہاں تے ساڈے تے تانوں پیار نہیں آندا. اب مجھے پتا تھا کہ یہ عورت کون ہے. ملک صاحب وہ اس بچی کی ماں تھی، وہی بچی کی ماں جس نے روتے ہوئے فون کیا تھا کہ میری بچی 4 سال سے ہم اس کو فیس نہیں، وہ ہمیں فیس نہیں کر رہی، ہم اس کو فیس نہیں کر رہے. تو اس نے کیا کہا جب اسے یہ ساری بات تو پتہ چل گئی کہ اس کی بیٹی کا جو مجرم ہے جی وہ اس کے ساتھ انصاف ہو گیا، مل گیا انصاف اسے؟ کیا کہہ سکتی ہے جی؟ دیکھیں اب میں یہ بات اس لیے کوڈ کر رہا ہوں، نہ مجھے شہرت چاہیے، اس سے زیادہ مجھے شہرت کیا چاہیے کہ دنیا کا ہر بندہ جو پاکستانی ہے وہ مجھے جانتا ہے. تو نہ اس سے زیادہ مجھے کوئی پذیرائی چاہیے، مجھے صرف اللہ سے رحمت چاہیے. ہو سکتا ہے یہ جو چند نیکیاں میں سمجھتا ہوں یا لوگ کہتے ہیں میں نے کی ہیں، اللہ اس کا اجر اللہ نے مجھے بے شمار دفعہ دیا اور انشاءاللہ اللہ دیتا رہے گا. میرا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے کہ میں کتنا برا ہوں کتنا اچھا ہوں. 5 نمازیں فرض ہیں، تو آپ 4 نمازیں پڑھتے ہیں اور 5ویں نماز آپ نہیں پڑھتے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ 5ویں نماز کی وجہ سے 4 نمازیں جو آپ نے پڑھی اس کا ثواب چلا جائے گا. میں نے بے شمار اچھے کام بھی میں سمجھتا ہوں یا لوگ کہتے ہیں کی ہیں. آپ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کے طور پہ پوری دنیا میں مشہور ہوئے. جی جب یہ سانحہ موٹر وے ہوا کہ موٹر وے پہ خاتون کا ریپ ہو گیا، جی آپ نے یہ خبر سنی تو کیا سوچا کہ بطور پولیس آفیسر اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ جب سے نوکری میں نے چھوڑی، میں جب بحال ہوا تو میری کبھی بھی خواہش نہیں ہوئی کہ میں نوکری پہ واپس چلا جاؤں. جب میں نے خبر سنی، پہلا وہ موقع ایسا آیا کہ مجھے لگا کہ مجھے نوکری پہ چلا جانا چاہیے. ایک دوسرا، آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں ڈی آئی صاحب سی سی پی لاہور اور آئی جی صاحب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. میں جنوبی چھاؤنی میں بطور سب انسپیکٹر یو ٹی تھا انڈر ٹریننگ. تو ایک کال چلی کہ ایک بندہ موٹر سائیکل چھیننے لگا تھا، تو ہم نے اس کو پکڑ لیا. جب میں گیا تو وہ لڑکا ادھر کھڑا تھا، تو انہوں نے کہا اس کے پاس پسٹل تھا، اب پسٹل نہیں ہے تو اس نے کہیں پھینک دیا ہے، تو آپ اس کو انٹیروگیٹ کریں. میں لے کے اس کو تھانے چلا گیا، جا کے میں نے اس کے قانون کے مطابق کرسی پہ بٹھایا، قانون کے مطابق میں نے اس کو چائے دی، قانون کے مطابق جو قانون مجھے پڑھایا گیا تھا اس کے مطابق میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ ایک موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی ہے؟ اس نے کہا جی بالکل نہیں کی، میرا تو ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو انہوں نے سمجھا کہ میں موٹر سائیکل چھیننے لگا ہوں. میں نے اتنی دیر میں مقصود حوالدار اندر آ گیا، اس نے غیر قانونی کام کیا، اس کو بالوں سے پکڑا اور گھسیٹ کے باہر لے گیا. پھر ایک اور اس نے غیر قانونی کام کیا، وہ چھتر پکڑا اور اس کو 10 چھتر لگائے اس نے. پھر غیر قانونی وہ چھتر مارنے کے بعد اس نے کہا کہ جی میں نے یہ واردات کرنے کی کوشش کی، آئے آپ کو میں پسٹل برآمد کرواتا ہوں. پھر اس نے پسٹل برآمد کروایا، پھر اس نے 2 موٹر سائیکلیں برآمد کروائیں. پھر اس نے 70,000 روپیہ، اس وقت 70,000 روپیہ جو کہ ایک لڑکی کے جہیز کا تھا، وہ اس نے برآمد کرایا. تو وہ میرا قانونی کام جو میں قانونی طریقے سے کر رہا تھا اس سے پبلک کو فائدہ نہیں ہوا، لیکن مقصود نے جو غیر قانونی کام کیا اس سے ایک لڑکی کو اس کا جہیز، 2 موٹر سائیکل کے جو مالک تھے ان کو ان کی موٹر سائیکلیں اور وہ پسٹل برآمد ہو گیا. تو میرا آئی جی صاحب اور ڈی اے جی صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ پبلک سیفٹی میں چلیں تھوڑا سا، کوئی اگر ہر چیز قانون کے مطابق، شاید ہم لوگ اس کے عادی نہیں ہیں. اچھا، ہم ایک لمحے کے لیے فرض کر لیجئے کہ انسپیکٹر عابد باکسر تھانہ گجر پورے کا ایس ایچ او ہے اور یہ واقعہ ہو گیا، کیا کرتا؟ میں کچھ نہیں، میں کوشش کرتا جیسے یہ ساری پولیس کر رہی ہے اور میں کوشش کرتا ان کو گرفتار کرنے کی. تو گرفتار کرنے کی کوشش کرتے؟ جی گرفتار کرنے کی. میں نے تو جعلی پولیس مقابلہ میں تو کہتا ہوں کہ ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن مقصود والی بات آپ کو میں نے بتائی ہے. تو اگر وہ مزاحمت کرتے تو میں تو
कोई माफ़ी ना देता। और ये पता भी होता कि इन्होंने इन बच्चों के सामने ज्यादती की है। तो चलें, कानून मौजूद है, जब वो मैं उसके मुताबिक अगर वो तफ्तीश कंप्लीट करता, अब वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं उनके खिलाफ कितने सबूत गुजारता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं अच्छा चालान पेश कर देता तो वो सजाए मौत होते इंशाअल्लाह ताला। क्या जैनब का मुल्ज़म में सजाए मौत नहीं हुआ? उसका पुलिस मुकाबला तो नहीं हुआ ना, वो भी तो सजाए मौत हुआ है। तो हो सकता है अगर अच्छा चालान और पूरे कानून के मुताबिक चालान बनाया जाए, तमाम सबूत गुजारे जाएं, तो ये सजाए मौत होंगे इंशाअल्लाह ताला। इस तरह के जो केसेस हैं, ये कितनी देर में इनको मुलजमान तक पहुंचा जा सकता है? अगर पुलिस पूरी एफर्ट कर दे तो कितनी देर तक पहुंचा जा सकता है? मेरी एक रिक्वेस्ट है आपकी वसातत से, ये जो हम सब जा रहे हैं वहां पे मौके पे मौका देखने, इससे वहां पे जो एविडेंस है वो जाया होने का खतरा है। अच्छा, मेरी आप कह रहे हैं कि इतनी अगर जाएंगे, हाँ, अगर जाएंगे तो एविडेंस जाया होने का खतरा है। तो कोशिश करें कि वहां से दूर रह के, वो अगर आपने मौका देखना भी है तो दूर रह के देखें, ताकि वो एविडेंस जाया ना हो जाए। वो पकड़े जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। एक तो वो पैदल आए थे, मुकामी लोग हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि नारोवाल का बंदा पैदल वहां पे आया हो, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता कि उन्होंने मोटरसाइकिल या गाड़ी कहीं पे पार्क की हो। ये भी नहीं हो सकता कि वो किसी हेलीकॉप्टर पे आए, वो पैदल वहां पे आए और वो पैदल ही गए। तो इसका ये मतलब है कि वो 3, 4, 5 वो जो करीबी इलाके हैं वहां पे हैं। ये पुलिस को चाहिए कि वहां पे लोगों को इंटेरोगेट ये ना करे कि आपने क्या किया, आपने उनसे ये पूछे कि ये 2 या 3 वो बंदे जो रोजाना यहाँ पे होते थे वो मिसिंग हैं, वो कौन कौन मिसिंग है, ये पता करें, वो उनको मिल जाएंगे। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।